اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج خواتین و حضرات، پی ٹی وی پر، پاکستان ٹیلی ویژن پر میرا ایک پروگرام تھا جو عورتوں کا وراثت میں حق سے متعلق تھا۔ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد بہت سارے سوالات آتے رہے، تو ان سوالات تو وہ زیادہ سارے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کومنٹ میں ہر بندہ اپنی مرضی کا سوال کر دیتا ہے، لیکن اس کو سمرائز کر کے اس میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، الہادی فکر کے کچھ لوگ تھے مجھے لگتا ہے، انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ یعنی اسلام نے ایسا کچھ نہیں دیا عورت کو جو اس سے پہلے، یعنی جو کچھ پہلے حقوق تھے کم و بیش وہی ہیں، اس میں کوئی بڑا اضافہ نہیں ہوا۔ اس میں جو اہل اسلام ہیں، آپ لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو اہل علم ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ ذرا زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں کرتے۔ میں آپ کے سامنے ایک پکچر رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو کسی چیز کی ملکیت کا حق حاصل نہیں تھا، یعنی وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ بے شک اس کو استعمال کرے، اس کو ظاہر ہے زندہ رہتی تھی تو کھانا پینا دیا جاتا تھا، لیکن عورت کو ملکیت کا حق حاصل نہیں تھا، وہ مالک نہیں تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ عورت کا زمانہ جاہلیت میں یہ حال ہوتا تھا کہ جب اس کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثاء میں سے لوگ اس کے حقدار بن جاتے تھے، اور ان میں سے کوئی اس سے شادی کر لیتا، اس سے پوچھے بغیر کسی کے ساتھ اس کی زبردستی شادی کروا دی جاتی۔ یعنی سسرالی رشتہ داروں میں عورت کے جو سسرالی ہوتے ہیں ان کا تصرف چلتا تھا، اور جو ماں باپ تھے ان کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب یہ معاملہ تھا، یہ ظلم ہوتا تھا، تو اس ظلم کا تدارک قرآن مجید کے ذریعے کیا، چونکہ اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں چل رہی تھیں اللہ کے رسول نے صحیح تھیں ان کو جاری فرما دیا، جن میں خرابی واقع ہو گئی تھی ان کی تصحیح فرما دی، اور جو بالکل غلط ڈگر پہ تھی ان کو بین کر کے آلٹرنیٹ جاری کر دیا۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ ایمان والو تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے مال یا جان کے جبراً مالک ہو جاؤ، جبکہ اللہ نے تمہیں مالک نہیں بنایا، جبراً مالک ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ اور پھر آگے مزید حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ہی سے مروی بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کی اگر کوئی باندی ہوتی، اس دور میں چونکہ ہوتی تھی، تو اس شخص کا جو مرا ہوا ہے اس کا کوئی دوست اس باندی پر یوں کپڑا ڈالتا، پھینک دیتا، تو کپڑا پھینکنے سے گویا وہ اس کا مالک بن جاتا۔ پھر اس کی اپنی مرضی ہوتی، اگر وہ خوبصورت ہوتی تو پاس رکھ لیتا، اگر بدحیت ہوتی تو پاس نہ رکھتا، اس کو آگے بیچ دیتا یا تا حیات رو کے رکھتا، یعنی وہ بہر صورت وہ تصرف اس میں آ جاتی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جس کو ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں بیان کیا ہے، اسی آیت کی تشریح اور شرح میں، کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے دوستوں میں سے کوئی اس کی عورت پر، پہلے باندی تھی، باندی کا لفظ یہاں عورت پر کپڑا ڈال دیتا، گویا کہ یوں کپڑا ڈالنے سے اس کے نکاح کا، دوست کے نکاح کا وہ وارث بن جاتا، اور اس کے علاوہ کوئی پھر اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عورت اسی کے پاس رہتی، مبہوس ہو کے رہتی، یا اگر جان چھڑوانا چاہتی تو اس کو مال فدیہ دے کر اپنی جان چھڑواتی۔ یہ احوال تھے خواتین حضرات، یہ ایک میں نے مثال بیان کی ہے۔ آپ اگر رومن امپائر میں عورتوں کا حال دیکھیں، تہذیب یونان اپنی تمام تر ذہنی اپنا تر و تازگیوں کے باوجود عورت کا وہاں کیا حال تھا؟ مخصوص ایام میں عورت کو شہر بدر کر دیا جاتا تھا، اور ایک خاص جنگل میں باڑ لگا کے کمرے بنائے ہوئے تھے جس میں چھوٹے چھوٹی کھڑکیاں ہوتی تھیں، وہاں پر جا کے عورتوں کو رکھتے تھے خاص ایام میں، منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے آ کے عورت کو یہ سب چیزیں ہٹا دیں، اور قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے آیت بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طور پہ عورتوں کے مالک بنیں۔ اور پھر اسلام نے عورت کا تشخص شوہر کی وفات کے بعد بھی اسی طرح قائم رکھا جس طرح پہلے قائم رکھا۔ عورت کو آزادی دی
کہ عدت گزارنے کے بعد وہ چاہے تو اپنی پسند کے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، آزاد زندگی گزار سکتی ہے۔ اسلام نے اس کو وراثت میں حق دیا، اسلام نے اس کو سوشل پروٹیکشن دی، اسلام نے اس کو اپنا سیلف پروٹیکشن بھی دی، اسلام نے اس کو فائنینشیل پروٹیکشن بھی دی، ہر حوالے سے اس کو پروٹیکٹ کیا۔ یوں وہ خواتین جو ایک دور میں اگر بیوہ ہوتی تھیں یا طلاق یافتہ ہوتی تھی تو ان کے بارے میں کیا تصور تھا، اور آپ دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد ان کا کیا مقام و مرتبہ ہو گیا۔ حضرت جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیکھ لیجیے، امہات المومنین سوائے سید عائشہ کے تمام کو آپ دیکھ لیجیے، یعنی ان کو اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور کائنات کے افضل ترین، بہترین، اعلیٰ ترین، عرفہ ترین انسان کے عقد میں آئیں اور اس نے قبول فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبول فرمانا، اور پھر خود جناب سیدہ خدیجہ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنا، اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، چونکہ اس میں انسان کا اپنا قصور نہیں ہوتا، خاص طور پہ وفات کی صورت میں یہ امر الہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس نوعیت کی تمام اعتراضات کا جو عورت پر ہوتے ہیں، اسلام نے اس کو بالکل اس کو بالکل ہٹا دیا اور عورت کا چہرہ صاف کر دیا، اور اس کے وہ حقوق جو عرصہ سے معطل تھے، صدیوں سے معطل تھے، وہ بحال کر دیے۔